الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، درس قرآن کی اس نشست میں اب میں آپ تمام حضرات کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن سے متعلق جو سورت ہے وہ سورۃ التین، سورہ نمبر 95 ہے۔ پہلے ہم اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور کامنٹری سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی۔ وطور سینین، اور طور سینا کی۔ وہذا البلد، اور اس امن والے شہر کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو سب نیچوں سے نیچا کر دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کے لیے ایسا اجر و ثواب ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو تم کو آخرت کے دن کے جھٹلانے پر کون سی چیز ابھارتی ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ سورۃ التین، سورہ نمبر 95 مکی سورت ہے۔ اس میں 8 آیتیں ہیں۔ علماء کرام میں سے بعض علماء نے، بعض مفسرین نے اس سورت کو مدنی قرار دیا ہے، لیکن جمہور علماء کی اور جمہور تفسیر بیان کرنے والوں اور مفسرین کی رائے یہ ہے، اور بالکل صحیح ہے، کہ یہ سورت مکی ہے۔ جن لوگوں نے اس سورت کو مکی کہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں ایک لفظ استعمال فرمایا ہے، بلکہ ایک پوری آیت ہے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی۔ اور اس امن والے شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ اگر یہ سورت مدنی ہوتی تو پھر اس کے لیے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہوتا، اور اس امن والے شہر سے مراد جب مکہ ہی ہے تو یہ بات بالکل پختہ ہو جاتی ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔ اب ایک ایک آیت کی ہم تشریح کرتے ہیں، اس کا آپ کو مطلب بتاتے ہیں۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی کسی چیز کی قسم کھائی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو گواہ بنایا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس چیز کی کوئی عظمت ہے یا وہ چیز بہت بڑے درجے والی ہے یا اس کی کوئی اہمیت اللہ کے نزدیک ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو انجیر کی یا زیتون کی یا مکہ مکرمہ کی یا طور سینا کی قسم کھائی ہے تو ان جگہوں کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کی قسم کھا کر ان چیزوں کو گواہ بنایا ہے۔ یہ چیزیں وٹنس کے طور پر ہیں، گواہی کے طور پر ہیں۔ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان کرنے والے ہیں اس چیز کی یہ ساری چیزیں گواہی دے رہی ہیں۔ تو یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، تو ان چیزوں کی جو قسمیں اللہ نے کھائی ہیں ان کی بڑائی اور ان کی عظمت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو گواہ بنایا ہے انسان کو سمجھانے کے لیے، تاکہ انسان کی سمجھ میں بات آئے
کہ اللہ جن جن چیزوں کی قسمیں کھا رہے ہیں وہ ساری چیزیں گواہی دے رہی ہیں اس بات کی جو اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل یہاں بھی ایسے ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ اس میں بھی علماء کی دو رائے ہے کہ آیا تین سے یعنی انجیر سے مراد پھل ہے یا کیا؟ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ انجیر سے مراد انجیر پھل ہی ہے اور زیتون سے مراد زیتون پھل ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ رائے اس رائے کو ترجیح دی ہے اور اس رائے کو درست قرار دیا ہے کہ یہاں انجیر اور زیتون سے پھل مراد ہیں، تو اب ان لوگوں نے ان پھلوں کی خوبیاں گنائی ہیں کہ زیتون کھانے سے یہ ہوتا ہے، انجیر کھائیں گے تو انسان کی صحت کے لیے یہ فائدے ہیں اس میں، وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر بات ہے جب اللہ نے زیتون کی قسم کھائی ہے اور انجیر کی قسم کھائی ہے، جس کو ہم انگلش میں تین کو انجیر کو فگ کہتے ہیں اور زیتون کو اولیو بولتے ہیں، ان چیزوں کی جو اللہ نے قسم کھائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت اہم ہیں، تو ان چیزوں کے فائدے بتائے ہیں۔ اور آگے جو دو چیزیں ہیں وطور سینین وہذا البلد الامین، اور طور سینا کی قسم اور اس امن والے شہر یعنی مکہ کی قسم، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انجیر اور زیتون سے مراد پھل ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آگے جو دو چیزیں ہیں طور سینا اور مکہ مکرمہ، ان دو چیزوں سے مراد کوئی پھل تو ہو نہیں سکتا بلکہ جگہ کا نام مراد ہے۔ لیکن جیسا کہ میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو بات پختہ ہے، جو بات بالکل یقینی طور پر ہے، وہ یہ ہے کہ ان دو چیزوں سے مراد یعنی انجیر اور زیتون سے مراد پھل نہیں ہے، بلکہ ان تین سے مراد وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، یا وہ علاقہ ہے جس علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آگے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کون سے پہاڑ میں نبوت ملی، اس کا ذکر موجودہ بائبل کے اندر بھی موجود ہے۔ تو تین سے مراد وہ علاقہ ہے، انجیر سے مراد جس علاقے میں یہ چیز زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور زیتون سے مراد وہ علاقہ ہے جہاں یا وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی۔ پھر سے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ تین یعنی انجیر سے مراد پھل نہیں ہے بلکہ وہ جگہ ہے جہاں یہ چیز زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ عرب لوگوں کا قاعدہ کیا تھا؟ عرب لوگوں کا قاعدہ یہ تھا کہ جہاں جو چیز زیادہ پیدا ہوتی اسی کے نام پر اس جگہ کا نام رکھ دیتے۔ مثال کے طور پر وادی نخلہ مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، اس کا نام وادی نخلہ اس لیے پڑ گیا کہ یہاں کھجور بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اب اس کا نام وادی نخلہ ہو گیا، یعنی ایسی جگہ جہاں کھجور زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے تین سے مراد وہ جگہ ہے جہاں یہ پھل زیادہ پیدا ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ تین یعنی انجیر اور زیتون یہ دو پھل شام اور فلسطین کے علاقے میں زیادہ پائے جاتے ہیں، اور تین اور زیتون یہ وہ علاقہ ہے آج کی تاریخ میں جہاں بیت المقدس واقع ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی تین کی اور زیتون کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی یعنی اس جگہ کی جہاں انجیر زیادہ پیدا ہوتا ہے، والزیتون اور زیتون کی یعنی زیتون وہ شام کا وہ علاقہ ہے یا فلسطین کا وہ علاقہ ہے جہاں یہ پھل بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی۔ چنانچہ بائبل کے اندر یہ بات ابھی بھی موجود ہے، لوقا باب نمبر 21 ورس نمبر 37 کے اندر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بابت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ دن کو ہیکل میں جاتا تھا، وہ دن کو ہیکل میں جاتا تھا اور رات کو شام کے وقت وہ زیتون کی طرف نکل جاتا تھا جہاں وہ اپنی رات گزارتا تھا، جس کو کوہ زیتون کہا جاتا ہے۔ اور زیتون وہ پہاڑ ہے جس جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور جہاں آپ اپنی دعا اور عبادت کے لیے بار بار جایا کرتے تھے۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وطور سینین کہا ہے کہ طور سینا کی قسم. ظاہر بات ہے، آپ جانتے ہیں طور سینا وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، اور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت ہوئی. اس کا قصہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی اور گھر والوں کو لے کر جب نکلے مدین سے، مفسرین نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ سردی کا زمانہ رہا ہو اور ٹھنڈک رہی ہو، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اور اپنی فیملی کے لیے آگ کی ضرورت پڑی تاکہ اس سے کچھ گرمی حاصل کریں. آگ لینے کے لیے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر ان کو بلایا اس پہاڑ پر اور کہا کہ اے موسیٰ میں تمہارا خدا ہوں، تمہارا رب ہوں، میں نے تم کو اپنا بندہ بنا لیا ہے اور تم کو میں نے چن لیا ہے، تمہارا میں نے انتخاب کیا ہے، لہذا میری بات سنو جو میں کہتا ہوں. اس چیز کو ایک شاعر نے بہت اچھے شعر میں ادا کیا ہے کہ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں اور پیمبری مل جائے. یعنی خدا کی دین کا کیا کہنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے جا رہے تھے تاکہ گرمی حاصل کریں، ان کو فائدہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیمبری دے دی، ان کو نبوت جیسا مقام اور مرتبہ دے دیا. تو یہاں طور سینا سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بنائے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کا شرف حاصل ہوا. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی قسم. امن والے شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے. اس کے بعد آگے سنیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں. 4 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا. اللہ نے انجیر کی قسم کھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیتون کی قسم کھائی اور طور سینا کی قسم کھائی اور مکہ مکرمہ کی قسم کھائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ انسان کو ہم نے یقینی طور پر بہترین ساخت اور بہترین صورت پر پیدا کیا. یہ جواب قسم ہے. اللہ نے 4 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد قسم کا جواب بتایا کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا. آپ سوچ سکتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی سے سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انجیر کی، زیتون کی، طور سینا پہاڑ کی اور مکہ مکرمہ کی قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس بات کو اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 جگہوں کی جو قسم کھائی ہے تو ہر جگہ سے ایک نبی کا تعلق رہا ہے اور بہت بڑے مرتبے والے پیغمبر کا تعلق رہا ہے. چنانچہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ 3 یعنی انجیر اور زیتون یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سارے انبیاء کرام اس علاقے میں پیدا ہوئے، یعنی شام اور فلسطین کے علاقے میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کہہ رہے ہیں کہ انسان تمہارا کتنا بڑا درجہ ہے کہ مخلوق میں تم سے بڑا درجہ کسی کو نہیں مل سکتا. اگر تم اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو سمجھو، اپنی اہمیت کو سمجھو تو دیکھو کہ میں نے تمہارے اندر نبیوں کا ایک سلسلہ جاری کر دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے بہت سارے انبیاء کرام اس سرزمین میں پیدا ہوئے، شام اور فلسطین کے علاقے کے اندر. اور پھر ظاہر بات ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیر کی اور زیتون کی جو قسم کھائی ہے تو اس کی اور وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ علماء تفسیر نے فرمایا ہے کہ انجیر اور زیتون کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں اور یاد دلانا چاہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کیا تھی. کیا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے زمانے کے لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ لوگوں مجھے اپنا خدا بناؤ یا میری ماں کو الہ اور معبود قرار دو؟ نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی یہاں والتین والزیتون، انجیر اور زیتون کی قسم کھا کر اسی تعلیم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اے لوگو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مت سمجھو،
ان کی ماں کو معبود مت بناؤ، بلکہ یہ لوگ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے ماننے والوں کو آخرت کی تعلیم دی، توحید کی تعلیم دی اور جزا و سزا کی تعلیم دی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم کھائی۔ اور وطور سینین اور طور سینا کی قسم، اور طور سینا وہ پہاڑ ہے جس کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب ہے، تو طور سینا کی قسم کھا کر تورات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تورات کے اندر بھی توحید کی تعلیم موجود ہے۔ موجودہ تورات نہیں، یہ تو تورات ہے ہی نہیں، یہ تو بائبل ہو گیا۔ اصلی جو تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، اس تورات کی تعلیم موجود ہے، اس میں آخرت کا تصور اور آخرت کا کانسیپٹ موجود ہے، اور جزا و سزا کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو تعلیم دی تورات کے ذریعے۔ اس کے علاوہ آگے اور بھی آپ سنیں کہ تورات کو تبدیل کر دیا گیا، اس کو بدل دیا گیا۔ اس کے باوجود آج جو اولڈ ٹیسٹمنٹ موجود ہے، عہد نامہ قدیم، جس کے اندر استثناء، احبار، گنتی، پیدائش اور خروج، یہ 5 چیپٹر ہم کو ملتے ہیں۔ ان چیپٹروں کے اندر بھی توحید کی تعلیم ابھی بھی موجود ہے۔ چنانچہ خروج، اولڈ ٹیسٹمنٹ، عہد نامہ قدیم کے خروج ورس نمبر 3 اور 4 کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ دیکھو، تم میرے حضور غیر کو اپنا معبود نہ بنانا، تم میرے حضور غیر کو اپنا معبود نہ بنانا، اور کسی تراشی ہوئی مورت کو مت پوجنا، اس کی عبادت مت کرنا۔ موجودہ بائبل جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے نام سے مشہور ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے، توحید کا تصور موجود ہے، آخرت کا تصور موجود ہے، اور جزا و سزا کا تصور موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ طور سینا کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ طور سینا کی قسم، کیا انسانوں آخرت آ کر رہے گی؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی توحید کی تعلیم دی، آخرت کا تصور اور آخرت کے بارے میں لوگوں کو ابھارا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں طور سینا کی قسم کھائی ہے، اس سے اشارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ امن والے شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ ظاہر بات ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ وہ شہر ہے جس کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بسایا، اور یہ وہ شہر ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو اس امن والے شہر کی جو قسم کھائی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور تمام لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی طرف متوجہ کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، آپ کے جو پیغامات ہیں، آپ کی جو تعلیمات ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے۔ اب ان 4 چیزوں کو اکٹھا کیجئے کہ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور سینا پہاڑ کی اور اس امن والے شہر یعنی مکہ کی، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا ہے۔ اب ان 4 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو ہم نے بہترین شکل میں، بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ ایسا کیوں کہا؟ انسان کو یاد دلا رہے ہیں کہ انسانوں، اگر تم اپنے مرتبے کو پہچانو تو تم سوچ سکتے ہو کہ ہم نے انسانوں میں سے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا، کچھ لوگوں کو چنا، اور تمام مخلوقات میں سب سے بہترین درجہ، سب سے بہترین عہدہ، سب سے بہترین منصب ہم نے کس کو عطا کیا؟ انسانوں کو عطا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل پر پیدا کیا۔ ایک اور بات بھی ہے، علماء تفسیر نے لکھا ہے، اور احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ آگے اس حدیث کا حوالہ بھی دوں گا، ریفرنس بھی بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں، ان سب مخلوقوں کا حال یہ ہے کہ سب کا منہ نیچے کی جانب جھکا ہوا ہے۔ جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں سوائے انسان کے، انسان کو اللہ نے اس طرح نہیں بنایا کہ اس کا منہ نیچے کی جانب ہمیشہ جھکا ہوا رہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے انسان کے جو اعضاء بنائے ہیں، جسم کے جو پارٹس بنائے ہیں، اعضاء جو بنائے ہیں، وہ بھی مناسب بنائے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ نے انسان کو
سننے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی صلاحیت دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، اچھے اور برے کو پہچان کر اس کو الگ کرنے کی اللہ نے انسان کو کیپیسٹی اور صلاحیت دی۔ اسی کی طرف اشارہ کر کے اللہ کہہ رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا ہے۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ بعض علماء کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اسی مطلب پر محمول کیا ہے، یعنی اسی معنی میں لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 7163، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کا نمونہ ہے، اللہ کا نمونہ ہے، اللہ کی صفات کا، اللہ کی کوالٹیز کا ایک نمونہ ہے انسان، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بہترین صورت دی، اتنی بہترین ساخت پر پیدا فرمایا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، آگے دوسری بات بھی اللہ نے بتائی، پھر ہم نے اس کو سب نیچوں سے نیچا کر دیا، سب سے زیادہ گھٹیا بنا دیا، سب سے زیادہ انسان کو گھٹیا بنا دیا۔ مطلب کیا ہے کہ جب انسان نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اپنی صلاحیتوں کو جو اللہ نے اس کو دی ہے اس کو صحیح استعمال نہیں کیا، تو اتنا گھٹیا ہو جاتا ہے، پھر وہ انسان اتنا گیا گزرا ہو جاتا ہے کہ سانپ بچھو بھی اس کے سامنے شرما جاتے ہیں۔ سانپ بچھو بھی وہ کام نہیں کرتے جو ایک انسان کام کرتا ہے، اس کا کیریکٹر اتنا گھٹیا ہو جاتا ہے، اتنا گھٹیا ہو جاتا ہے کہ وہ گرتے گرتے بالکل سانپ بچھو سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس پھاڑ کر کھانے کے لیے شیر کے جیسے پنجے نہیں ہیں اور بھیڑیے کے جیسے دانت نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بھیڑیے سے زیادہ ڈینجر اور خطرناک ہو جاتا ہے، وہ سانپ اور بچھو سے زیادہ انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس کی مثالوں سے پوری تاریخ بھری پڑی ہے، ہسٹری بھری پڑی ہے کہ انسان نے عبادت کے جذبے کو اتنا گھٹیا کر دیا کہ اس نے درخت کو اور پتھروں کو خدا بنا لیا، حتیٰ کہ انسانی شرمگاہ کی پوجا ہونے لگی، جانوروں کی پوجا ہونے لگی، اور انسان کی جان کی قدر و قیمت جانوروں سے کہیں کم ہو گئی۔ اور انسان آج کے دور کا انسان وہ ہٹلر، ہلاکو اور چنگیز بن گیا، اور اس نے اس بات پر فخر محسوس کی کہ وہ انسانوں کی لاشوں پر بیٹھ کر حکومت کرتا رہے۔ اس کو نہیں معلوم کہ اس نے کتنے بچوں کو یتیم کیا، کتنی عورتوں کو بیوہ کر دیا، اور کتنے معصوم بچوں کی مسکراہٹ کو چھین لیا، نہیں معلوم۔ انسان اتنا گھٹیا ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو مثال سے سمجھیے کہ شیر ایک جانور ہے، وہ کسی کو پھاڑ کر کھا جاتا ہے، لیکن اس کا پیٹ بھرتا ہے کسی کو پھاڑ کھانے کے بعد۔ لیکن سانپ اور بچھو اگر کسی کو ڈنک مارتا ہے، کسی کو کاٹ لیتا ہے، تو ڈنک مارنے سے سانپ کا پیٹ نہیں بھرتا، بچھو کا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو شیر سانپ اور بچھو سے اچھا ہے، تو انسان سانپ اور بچھو سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے، جو انسانوں کی لاشوں پر بیٹھ کر اور ان کی کھوپڑیوں پر بیٹھ کر حکومت کرنے کو فخر کی بات سمجھتا ہے۔ میں ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو سب سے گھٹیا بنا دیا، اتنا گرا دیا اور اس کو اتنا نیچا کر دیا کہ دنیا کی کوئی مخلوق اس سے زیادہ گھٹیا نہیں ہو سکتی۔ ایک شاعر نے شعر کہا ہے کہ تجھے سنگ دل یہ پتا ہے کیا کہ اے ظالم تجھ کے پتا ہے کہ جس کو تو تکلیف پہنچا رہا ہے اس کی جب آواز نکلے گی دل سے تو تیرا کیا حشر ہوگا، تیرا کیا عالم ہوگا۔ تجھے سنگ دل یہ پتا ہے کیا کہ دکھے دلوں کی صدا ہے کیا، کبھی چوٹ تو نے بھی کھائی ہے، کبھی تیرا دل بھی دکھا ہے کیا، کبھی تجھ کو چوٹ بھی پہنچی، کبھی تیرا دل بھی دکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے انسان کو سب سے گھٹیا بنا دیا، اتنا گھٹیا کہ اس سے زیادہ کوئی گھٹیا مخلوق نہیں ہو سکتی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ بس آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ آگے دوسرے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کسی بھائی کو کوئی سوال کرنا ہو شروع کی ان 5 آیتوں سے متعلق تو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔
آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنا نمونہ بنایا، لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ کبھی مثل شیء، کہ اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے. تو ذرا اس پر. بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہم نے ذکر کیا کہ انسان کو اللہ نے اپنی صورت پر بنایا ہے، اور پھر اللہ خود ہی فرماتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک متضاد بات ہے کہ جیسے اللہ کی بہت ساری صفات ہیں، جیسا ہم کہتے ہیں اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، لیکن ایسا سننے کی طاقت اللہ کے پاس ہے، اللہ نے یہ طاقت انسان کو بھی دی ہے، لیکن اس کی حد ہے، لمٹ ہے کہ کتنی دور تک کی آواز کو انسان سنے گا. تو سننا جو یہ صفت ہے اللہ کی، یہ صفت اللہ نے انسان کو بھی دی ہے. حالانکہ یہ چیزیں جانوروں کے اندر بھی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آگے جو چیزیں اللہ نے انسان کو دی ہیں ان میں جانور شریک ہو ہی نہیں سکتے. اس کے علاوہ اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ دیکھنے والا ہے، تو اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت انسان کو بھی دی ہے. یہ چیز انسان کے اندر بھی موجود ہے. بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، انسان کو عقل دی ہے، جانور کے اندر یہ چیز نہیں ہے. اس کے علاوہ آگے چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اچھے اور برے کی صلاحیت دی ہے، اچھے اور برے کی تمیز دی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے. بالکل یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے. تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات میں شریک ہو رہا ہے، مکمل طور پر نہیں، لمیٹیشن ہے، اس کی ایک حد ہے. تو اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اللہ نے اپنی صورت پر پیدا کیا، یعنی کچھ صفات میں انسان کچھ حد تک اللہ کی کچھ صفات میں انسان شریک ہے. تو یہ مطلب ہے اس حدیث کا اور قرآن پاک کی اس آیت کا. مجھے امید ہے کہ آپ کو اطمینان ہو گیا ہوگا. بس پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.